کہہ دو لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی جرم کا اقبالی بیان کوئی نہیں دیا کرتا۔ یہ لڑکی جال سے نکل تو نہیں سکتی تھی۔ وہ معمولی لڑکی نہیں تھی، بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے میرے واسطے رومانی فضا پیدا کر دی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رومان اس کو نقصان دے رہا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے واردات سے پردہ اٹھایا اور اقبالی بیان دے دیا۔ یہ لڑکی اس گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی جس کا وہ نام لیتی رہی تھی۔ باردیا ہانا بدوش قبیلے کی لڑکی تھی اور اسحاق نے اس کو اس قبیلے سے خریدا تھا۔ اس نے 3000 روپیہ ادا کیا۔ گھر والوں کو اسحاق نے بتایا تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی اس کے پیچھے نکل آئی ہے اور یہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ میں آپ کو اسحاق اور اس لڑکی جنت کے بیان پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ دونوں کے بیانات ایک جیسے تھے، یعنی یہ کہ گاؤں کے نام اور یہ کہ جنت بڑے غریب باپ کی بیٹی ہے وغیرہ۔ اب جنت نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ بیان آپس میں ملائے ہوئے تھے۔ مجھ کو یہ سوچ آئی کہ اسحاق کے دونوں دوستوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اسحاق لڑکی کو گاؤں سے لینے گیا ہے تو وہ راستے میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے تھے۔ پھر ان دونوں کو اسحاق کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تھی۔ مجھ کو یہ کوئی بڑا دلچسپ ڈرامہ لگتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری واردات دوسروں کے بیانات سے سناؤں گا۔ ابھی آپ جنت کا مختصر سا بیان سن لیں۔ یہ آپ کے واسطے عجیب ہوگا، میرے واسطے نہیں۔ اسحاق شکار پر گیا تھا۔ ہانا بدوشوں کے ڈیرے کے باہر جنت کو دیکھا جو اس کو خوبصورت لگی۔ اس نے 2-3 بار پھر وہاں جا کر ہانا بدوشوں کے ساتھ دوستی بنا لی۔ اس نے جنت کی بات کی تو 3000 روپے میں سودا ہو گیا اور وہ 3-4 دنوں بعد رقم دے کے جنت کو لے آیا اور شادی کر لی۔ اسحاق کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جرائم پیشہ قبیلہ ہے اور جنت گھر بیدی کے واسطے آئی ہے۔ وہ 2 مہینوں میں جنت نے سارے گھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسحاق کی ماں، بہنیں اور ہر کوئی جنت کو پسند کرتا تھا۔ یہ جنت کی استادی تھی۔ گاؤں میں ایک عورت چوڑیاں بیچنے کے واسطے آیا کرتی تھی۔ ایسی عورتیں خانہ بدوش ہوا کرتی تھیں۔ وہ ٹوکری میں چوڑیاں رکھ کر گاؤں گاؤں بیچتی پھرتی تھیں۔ یہ عورت اسحاق کے گھر ضرور آتی یا جنت اس کی آواز سنتی اور باہر نکل کر اس کو بلا لیتی تھی۔ وہ اور اسحاق کی بہنیں اس سے چوڑیاں خریدتی تھیں۔ 2 مہینوں میں یہ عورت 3 بار آئی تھی۔ یہ جنت کے قبیلے کی عورت تھی اور جنت کے ہی پاس آتی تھی، اور تیسری بار آئی تو جنت نے موقع پیدا کر کے اس کو بتا دیا کہ ڈکیتی کے واسطے آدمی فلاں رات آئیں۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے اپنے اشارے اور اپنے کوڈ الفاظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ جنت نے اس عورت کو کسی طرح ٹرنکوں والے کمرے بھی بتا دیا تھا۔ جنت نے دیکھ لیا تھا کہ اسحاق کے گھر میں بہت سا زیور ہے اور وہ فلاں ٹرنک میں رکھا جاتا ہے۔ واردات کی رات جنت ظاہری طور پہ سوئی ہوئی تھی، لیکن وہ پوری طرح بیدار تھی۔ باقی سب سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد جنت کو بلی کی ہلکی سی میاؤں میاؤں سنائی دی اور وہ دبے پاؤں اٹھی اور ڈیوڑی میں جا کر بڑے دروازے کی زنجیر کھول دی، خود آ کر لیٹ گئی۔ 3 آدمی اندر آئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو سنا دیا ہے۔ اب جنت نے اس گھر سے بھاگنا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی وہ کہتی تھی کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو باعزت زندگی پسند آ گئی تھی۔ اپنے قبیلے کے بارے میں اس نے بتایا کہ واردات سے 2 دن پہلے قبیلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کے 9 میل دور چلا گیا تھا۔ جنت کو وہ جگہ بتا دی گئی تھی جو اس نے مجھ کو بتا دی۔ اس نے اس 3 آدمیوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ اب میری ایک بات غور سے سنیں۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو ساری بات سنا دی ہے۔ یہ بات اسحاق کو بھی اور سب کو معلوم ہو جائے گی، پھر آپ جانتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرتی ہوں۔ مجھے موقع دیں کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ کل صبح وہاں پہنچ جانا جہاں ہمارا ڈیرا ہے۔ رقم ابھی بتا دو، وہاں سے نقد مل جائے گی۔ اگر اعتبار نہیں تو دوسرا کام کرو، مجھ کو اپنے گھر پہنچا دو اور کہنا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ مجھ کو جتنے دن چاہو اپنے گھر رکھو، ہمارے ڈیرے پہ اطلاع کر دینا، تم کو رقم گھر میں مل جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ میں نے ایسی باتیں کی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھ کو اس کا سودا قبول ہے،
لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میری قیمت کا اندازہ کیا آپ نے؟ اس نے کہا 300 روپے ایک رات ایک نواب لے گیا تھا مجھے۔ اس نے منتیں الگ کی تھیں۔ میں نے کہا نواب ہو؟ میں کہاں کا نواب ہوں جنتے؟ میں نے آہ بھر کر کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بالکل صحیح بندوبست کروں گا۔ جس کا مال گیا وہ میرے کوئی مامے چاچے تو نہیں لگتے، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے پچھلے دروازے سے اس کو باہر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کانسٹیبلوں کا اس پہ پہرا لگا دیا۔ رات کا وقت تھا۔ جنت نے وہ جگہ مجھے بتا دی تھی جہاں اس کا قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے میں تھی۔ میں نے اس تھانے کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی۔ وہاں کوئی ہیڈ کانسٹیبل بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس علاقے میں کہیں باردیا خانہ بدوش ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اس کا یہ ڈیرا 4-5 دنوں سے یہاں آیا ہوا ہے، اس کو جگہ معلوم ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ گارڈ ساتھ لا رہا ہوں اور ایس ایچ او کو جگا کر بتایا کہ مجھ کو اس کے تھانے کا کم از کم 8 کانسٹیبلوں کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جو اب بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے۔ ملزمان کہیں سے کہیں جا پہنچتے تھے۔ فوری کارروائی کے واسطے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ مجھ کو اس قسم کا تعاون مل گیا۔ میں نے ٹانگے منگوائے۔ یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ تھانے میں سب کو معلوم تھا کہ تانگا بان کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میں نے 8 کانسٹیبل بما ایک ہیڈ کانسٹیبل کے رائفلوں سے مسلح ساتھ لیے اور روانہ ہو گیا۔ شکریہ۔